بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ علیہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، سنن ابن ماجہ شریف، جو سیاہ ستہ کی بڑی معتبر کتابیں جو ہیں 6 ان میں سے ایک کتاب ہے، اس میں موجود، اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث پاک آئی ہے۔ برکت کے لیے اس کا ٹیکسٹ سرکار نے ہو کیا فرمایا اور اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام، قرآن، سنت مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ادا اور حدیث پاک کو پڑھنے، سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا موضوع یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے نیک اعمال جو ہیں ان کا فائدہ انسان کو قبر میں قیامت تک پہنچتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو اس کے جس عمل یا جن نیکیوں کا مرنے کے بعد بھی اسے اجر ملے گا ان چیزوں کا ذکر فرمایا۔ علما علمہ و نشرہ، ایسا علم جو اس نے خود سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، دین کا علم ہے، اسلام کا علم ہے، اخلاقیات کا علم ہے، یا سائنس کا جو علم ہے وہ بھی دین کے علم کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ گویا علوم عصریہ، علوم دینیہ، جتنے بھی علوم ہیں سب سے مسلمانوں کو اور اسلام کو نفع پہنچتا ہے۔ تو علم کسی قسم کا جو انسان کو نفع دے، انسان کے ایمان کو، انسان کی زندگی کو، انسان کے جسم کو، خود سیکھا اور آگے لوگوں کو انسان سکھاتا رہا، مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ آگے فرمایا وَوَلَدًا صَالِحًا، نیک اولاد جب وہ دعا کرتی ہے، نیک اولاد کی تربیت کی، ان کو علم سکھایا، دین سکھایا، وہ دعا کرتی ہے، نیک عمل کرتی ہے، وہ بھی مرنے کے بعد نہ اس کے نیک اعمال کا صلہ بھی اور اجر مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے۔ آگے فرمایا وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ أَوْ كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيث۔ یہ پوری حدیث ہے، اور میں عرض کر رہا تھا کہ نیک اولاد جس کو اپنے بعد چھوڑا، اور تیسری چیز فرمایا قرآن پاک کے نسخے جو انسان چھوڑتا ہے، خرید کر دیتا ہے، کسی طالب علم کی مدد کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس کی اگر مزید تشریح کریں کہ علم کی کتابیں، علم کی خدمت، موجودہ دور میں دینی مدارس کی خدمت، طالب علموں کی خدمت، علماء کی خدمت، علماء کرام کی خدمت، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ فرمایا اس کا بھی مرنے کے بعد انسان کو اجر ملتا رہتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ مسجد جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے بنائی، کہ اللہ کا گھر، اللہ کی مسجد بنانے والے کو جب مر جائے گا، مرنے کے بعد بھی قیامت تک قبر میں بھی اس کو اس نیکی کا صلہ اور اجر اللہ پاک اپنی شان کے مطابق دیتا رہتا ہے۔ آگے فرمایا کہ پانچویں چیز مسافر خانے، مسافر بندے جو جاتے ہیں ان کے ٹھہرنے کے لیے جگہ۔ تو اس میں موجودہ دور میں ہم کہہ سکتے ہیں یتیم خانے ہیں، مدرسے ہیں، انسانوں کے فائدہ کے لیے، انسانوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے آج کل برجز، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ برج موجودہ دور میں برج ہو گئے ہیں، پل ہو گئے ہیں، راستہ ہو گیا ہے، گلیاں ہو گئی ہیں، سڑکیں ہو گئی ہیں۔ تو انسانیت کے فائدے کے لیے کوئی بھی جو نیکی کا عمل ہے جو انسان کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس مفہوم کے مطابق انسان کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ آگے فرمایا چھٹی چیز نہر کھدوانا، نہر پانی، یعنی پانی انسانیت کے فائدے کے لیے، کہ پیاسوں کے لیے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، اس نے اللہ کے رضا کے لیے اس نہر کو، اس پانی کو وقف کیا۔ تو کنواں کھدوانا، پانی دینا، لوگوں کو پانی کی خدمت کرنا، مرنے کے بعد بھی اس کا انسان کو اجر ملتا رہتا ہے۔ آگے فرمایا خیرات صدقۃً، خیرات اچھا لفظ بھی ہے، اچھی گفتگو بھی ہے۔ خیرات کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ خیرات جو ہے وہ کسی کی مدد کرنا ہے، خیرات روپیہ پیسہ بھی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی رضا کے لیے انسانوں پر خرچ کرنا،
یہ بھی خیرات ہے، اچھا لفظ بولنا یہ بھی خیرات ہے، ذکر اذکار کرنا یہ بھی خیرات ہے، کسی کو مشکل سے بچانا یہ بھی خیرات ہے، اسی طرح اس کی بے شمار چیزیں ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی خیرات ہے۔ تو انسانیت کے نفع کے لیے جان، مال، دامے، درنے، سخنے، کسی بھی شکل میں مدد کرنا، فرمایا جب انسان کے مرنے کے بعد بھی ایسے بندے کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور آگے فرمایا کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جب وہ صحت مند تھا اس نے صدقہ کیا، علم کی خدمت کی، اولاد کی اچھی تربیت کی، لوگوں کے لیے مسافر خانے، گلی، سڑک، پل، مسافر خانہ انسانیت کے فائدے کے لیے، یہ چیزیں محض کسی نمود و نمائش شہرت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس نے کیا، مرنے کے بعد بھی اس انسان کو اجر ملتا رہے گا۔ فرمایا وحیاتی تلحقہ من بعد موتہ، ان ساری چیزوں کا اجر اور ثواب مرنے کے بعد بھی منقطع نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا نام بدل جاتا ہے، اس کا نام راجہ، بٹی، ٹونا، ٹوانا، چٹھا، عالم، فاضل، قاری، حافظ، پیر صاحب، شیخ صاحب، جتنی لمبی لسٹ ہے وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، اس کا نام میت ہوتا ہے، اور قبر میں اتارنے کے لیے قریبی رشتہ دار اور دوست جاتے ہیں، وہ بھی واپس آ جاتے ہیں، انسان کے اعمال جاتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا یہ 6-7 چیزیں مرنے کے بعد بھی ان کا کنیکشن انسان کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ جو لوگ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں وہ بڑی خوش قسمت ہیں، اور وہ نمود و نمائش کے لیے نہیں، انسانوں کو سے احسان جتلانے کے لیے نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ وہ اپنا ہو، پرایا ہو، ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، دشمن ہو یا دوست ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی ان عظیم کاموں کا اس حدیث پاک کے مطابق انسان کو ثواب اور اجر ملتا رہتا ہے۔ اور ایک طرف وہ بدقسمت ہیں لوگ انفارچونیٹلی جو لوگوں کی گلیاں اور راستے تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں پر خوش ہوتے ہیں، انسانوں کے لیے برا سوچتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ یہ چیز قیامت کے دن ہمارے لیے وبال بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے انسانوں میں سے بنائے جو سرکار نے یہ صفتیں بیان فرمائی کہ بندہ مومن کی یہ صفتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کا اجر ملتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالی اپنی رحمت اور سرکار کے وسیلے سے یہ چیزیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔